نہ کرایا جائے تو کم از کم میں یہ بات کہنے میں اپنے طور پر کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بہت دور سے بحر ذخار کو دیکھ رہے ہیں. لہذا یہ تعارف حتماً لازمی تھا. بہت ساری ایسی نشستیں ہوتی ہیں کہ گزرنے والے گزر جاتے ہیں مگر بیان کرنے والے پوری طرح سے بیان نہیں کر پاتے. مجلس وہ فورم ہے کہ جس میں ہم کسی ذات کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے اور اس کے لیے بڑے ہی بہترین انداز سے اور بہت ہی بہترین فورم کو چنا ہے مولانا موصوف نے. اور اس پورے سلسلے کو اگر آئندہ بھی جاری رکھا جائے تو بڑی خدمت ہوگی اور یہ دین کی خدمت ہوگی بڑی دیانت کے ساتھ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ظاہر کے وقت پر بھی نظر ہے لیکن اس کے ساتھ جو طالب علمانہ افکار دل و دماغ پر طاری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک عجیب مرحلہ ہے. ربیع الاولیٰ کی آج 12 ہے اور اس تاریخ سے مسلمانان عالم یعنی بحسن و خوبی واقف ہیں. ہم دائرے کے اپنے عقائد میں آپ کے سامنے ہیں لیکن جہاں پر حیات امت مسلمہ پیش نظر ہو تو وہاں پر اتحاد اور اتفاق ہی کی علامت کے طور پہ اس تاریخ کو بھی پیش کیا جاتا ہے. ہمارے علماء متقدمین نے اور متاخرین کو دونوں ہی طرح سے اس تاریخ کو اپنے طور پر کچھ اس انداز سے منانے کی ضرورت ہے کہ جہاں فقط تکلفاً یا تلطفاً یہ احساس نہ ہو کہ یہ ربیع الاولیٰ کی 12 ہے بلکہ اگر اس کے اسرار و غوامض تک انسان پہنچنے کی کوشش کرے تو عجب نہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی محفل سے انسان لے کر اٹھے. کس کی مجال ہے, کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تاریخ پر وہ سیر حاصل گفتگو کرے گا. مگر دیکھیے قرآن مجید نے اس مرحلے کو آسان کیا ہے. میں نے قصداً ایک آیت کو ابتدا میں نہیں پڑھا فقط اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم ذرا سا رک کے گفتگو کر لیں. سورہ کہف کلام مجید کا 18واں سورہ ہے اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد آنے والا اور مریم سے پہلے قرآن میں جگہ پانے والا یہ سورہ انتہا میں یعنی اس کی کل آیتیں ہیں 110 اور یاد رکھیے کہ یہ وہ سورہ ہے 5 قرآن کے سوروں میں کہ جو الحمد سے جس کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی فاتحہ تو آپ کے علم میں ہے, اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یاد رکھیے سورہ انعام الحمد سے, سورہ سبا الحمد سے, سورہ فاطر الحمد سے, سورہ کہف الحمد سے. یہ 5 سورے ہیں مگر اس سورے کی شان کچھ ایسی ہے علماء نے کہا ہے کہ وہ 4 سورے جو اللہ کی حمد یعنی تعریف یعنی شکران سے شروع ہو رہے ہیں وہ اس کے عالم تکوین کو بتلا رہے ہیں. یہ سورہ کہف عالم تدوین کو بتلا رہا ہے. تکوین کچھ اور ہے, تدوین کچھ اور ہے. تکوین معاملات کونیات سے متعلق ہے, تدوین تہذیب کو مدون کرتا ہے, تدوین کرتا ہے, تشکیل دیتا ہے. تو ایسی صورت میں اس سورے کی انتہا پر ایک عجیب آیت نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کہیں عقیدے پختہ ہو گئے, کہیں عقیدے برباد ہو گئے, کہیں عقیدوں نے راست منزل پالی, کہیں عقیدے بھٹک کے رہ گئے. آیت کچھ نہیں تھی سوا اس کے
کہ قل انما انا بشرم مثلکم، یہ شروعات ہے اس آیت کی، توفیقات جہاں نہ تھیں وہ مثلکم پہ رک گئے، توفیقات جہاں آگے بڑھ گئے وہ یوحا الیہ کی منزلوں سے بھی آگے گزر گئے۔ ظاہر ہے کہ جس کی جیسے تربیت تھی اور جس کی جیسے تعلیم تھی، اس نے یوں سمجھیے کہ اپنی ہمتوں کو سامنے رکھ کر اس آیت کو اپنے لیے پسند کیا، نہ صرف پسند کیا بلکہ ہوا یہ کہ اس آیت کے تحت ترجمہ بھی کی، ترجمانی بھی کی، تشریح بھی کی، تفسیر بھی کی اور ظاہر توضیح بھی کر کے رکھ دی۔ جہاں ارشاد ہو رہا ہے اے حبیب تم کہو، قل تم کہو، قل کے بنا کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون ہے، قل کے بنا کوئی اور نہیں بتا سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، قل کے بنا کوئی اور نہیں بتا سکتا کہ اس کی ماہیت کیا ہے۔ یہ وہ ماہیت ہے جو طبعی ہو، طبیعی ہو، ذاتی ہو، باطنی ہو، وہ جیسی بھی ہو، جب تک کہ خود سرکار رسالت مآب نہیں بتائیں گے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ یہاں پہ آیت نے وقف جائز کے نشان کے ساتھ توقف کیا ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ قطع و برید کا شروع سے رہا، ان کے پاس ایک سلسلہ مسلسل رہا، جہاں چاہا، جب تک چاہا، جتنا چاہا آیت کو مطلوع کیا، جہاں سے چاہا اس کو قطع کیا، جہاں سے چاہا اس کو جوڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ رائج ہے اور یہ عمومی طور پر رائج ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایسا طریقہ رائج ہے بلکہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ نہ صرف رائج بلکہ عقیدے میں بھی رواں دواں ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس کی قباحتیں کیا ہیں، اس کی مشکلیں کیا ہیں، مگر صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے۔ کلام مجید کی نہیں معلوم کتنی آیتیں ہیں، کتنی آیتیں، کم از کم اگر ایک اندازہ بتاؤں آپ کو 350 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ قل کا مطلب ہے کہو، قل کا مطلب ہے بتاؤ، قل کا مطلب یہ ہے کہ قول تمہارا ہو، یعنی کسی گزرنے والے کی گفتگو نہیں ہے، جو جی رہا ہے اس کی گفتگو ہے، جو جاگ رہا ہے اس کی گفتگو ہے، جو حیات کی کیفیت میں ہے اس کی گفتگو ہے، جو کسی ماضی کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ استقبال کا پتہ دیتا ہے، وہ ہے جس کی گفتگو یہاں ہو رہی ہے۔ تو لفظ قل کو فقط یہ کہہ کر کہ یہ نبی کا قول، یہ نبی نے کہا ہے یا اللہ نے کہلوایا ہے، نہیں، یہ حیات جاودانی کا اعلان کر رہا ہے، یہ حیات دائمی کا اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ معاشرہ کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، دہر کوئی بھی ہو، عصر کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، وہ جیتا ہے، جاگتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا بھی ہے۔ اگر یہ حیات ختمی مرتبت کے معنی ہو جائیں تو یقین جانیے انسان کا مقدر تبدیل ہو جائے۔ مگر جہاں انسان نے خود یہ طے کیا ہو کہ نبی مردہ ہے، نبی مر چکا ہے، 11 ہجری میں گزر گیا، گزرنے والا، تو پھر ایسی امتیں جیتی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ایسی امتیں مردہ ہوتی ہیں۔ ایسی امتوں کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایک فکر ہے جو موجود ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ آیتوں کو نہ صرف تلاوت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کے ترجمے کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم کہو ان سے، تم انما انا بشرم مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ تم کہو کہ میں تمہاری ہی مثل ہوں، تمہاری ہی طرح ہوں، بشریت
محنت کا جامہ اوڑے ہوئے ہوں، مگر ایک فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ مجھ پر وحی بھیجتا ہے، اللہ مجھ پر پیغام بھیجتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہی پیغام ہے کہ تمہارا خدا الہ واحد ہے، الہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، ذی الجلال والاکرام ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ ایک ایسے موقع پر تقریر کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے، پوری میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ مجھ سے پہلے مولانا ماہر نے، یعنی حضرت مولانا حسن امداد علی اللہ مقامہ کی حیات اور ذات پر ایک بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ دہرانے کا عمل میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مناسب ہوگا وقت کو دیکھتے ہوئے، مگر یہی ایک امر ہمارے پیش نظر ہے کہ ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یقین جانیے قصداً نیتاً اس مجلس میں آنے کا مقصد ان کو ایصال ثواب پہنچانے سے زیادہ اپنے لیے ثواب کا حصول ہے، جس کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری مجال کیا، ہم کیا ہماری وسعت کیا، ہم کیا ہمارے اختیار میں کیا، یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں جہاں علماء کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر باقی رہ جانے والے اگر یہی تاثر لے کے جائیں شاید ہم نے کچھ اپنے لیے انتظام کیا ہے، اور اگر وہ اس پورے امر کو پیش نظر رکھ کر وہاں جہاں ہیں آمین اگر کہہ دیں تو یہ ہمارے ہی لیے بہت سرمایہ ہوگا، ہمارے لیے بہت سرمایہ ہوگا۔ جو قرآن سے ان کا تعلق رہا ہے ساری زندگی، جو حدیث سے ان کا تعلق رہا ہے ساری زندگی، ظاہر ہے کہ اس کو کسی کلام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بھی ہیں کہ جن کے رخ کو ابھی پوری طرح سے دنیا نے نہیں دیکھا۔ علی جماع حویزی کی تفسیر نور الثقلین کا پورا ترجمہ کر چکے ہیں، وہ کسی قفل میں بند ہے، کسی صندوق میں بند ہے، نہیں معلوم کب اس بات کی دنیا اجازت دے اور وہ ترجمہ منظر عام پر آئے۔ میں نے گزشتہ سینٹینیل سیلیبریشن پر بھی آ کر یہی کہا تھا، جب 100 سالہ تقریبات آج سے 6 مہینے پہلے ہوئی تھی، میں نے چیخ کر کہا تھا، میں نے پکار کر کہا تھا یہ وقت ہے کہ ان کی زندگی میں انہی کا کام سامنے آ جائے تاکہ ایک اطمینان سے انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جائے۔ نہیں معلوم وہ بات کہاں تک گئی یا صدا بصحرا ثابت ہوئی، کاش ہمارے پاس وہ کام آ جائے تو نہیں معلوم کتنے اس کو اس منزل سے گزارے جس کو استفادے یا افادے کی منزل کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری امر